نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل صد تکریم حضرت علامہ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام ماسٹر حیدر علی سعیدی صاحب صدر تنظیم السعید ضلع پاپت شریف، دیگر علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین محفل، آج کی یہ محفل پاک ایک اعتبار سے ماہانہ ہے اور ایک اعتبار سے سالانہ ہے. اپنے معمول کے اعتبار سے یہ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل پاک ہے اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال اور بڑی 11ویں شریف کی مناسبت سے یہ سالانہ محفل پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی تنظیم السعید کے جملہ احباب کی طرف سے اس ہدیہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو رب کائنات رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے. سلسلہ گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولایت کے حوالے سے ہے، لیکن اس ضمن میں جو بات سمجھانے کی غرض سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی حوالے سے دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم دو طرح کی دلیل دیتے ہیں. ایک نقلی دلیل ہوتی ہے اور ایک عقلی دلیل ہوتی ہے. نقلی دلیل وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ملتی ہے اور عقلی دلیل وہ ہے جو ہمیں خارج میں اس دنیا میں ملتی ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح یہ مادی دنیا بنائی ہے ویسے ہی اس نے ایک روحانی دنیا بھی بنائی ہے. جس طرح اس مادی دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے ایک رابطے اور کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی دنیا میں بھی فیض کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اسی طرح رابطے اور اسباب ہوتے ہیں.
جیسے سرکاری محکمے ہوتے ہیں تو اس میں ایک محکمہ مواصلات ہوتا ہے. مواصلات وصل سے ہوتا ہے، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑ دینا. محکمہ مواصلات میں سڑکیں بھی آتی ہیں، محکمہ مواصلات میں ریل گاڑی کی پٹریاں بھی آتی ہیں، محکمہ مواصلات میں یہ ٹیلی فون اور موبائل، یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یا پہنچاتے ہیں یا رابطہ قائم کرتے ہیں. اللہ رب العزت وہ ایک روحانی فیض عطا کرتا ہے، مگر وہ براہ راست اپنے انبیاء اور رسل کو عطا کرتا ہے، اور پھر وہ فیض انبیاء اور رسل کے وسیلے سے اس امت کو تقسیم ہوتا ہے. رب کائنات کا فیض نہ تو وہ براہ راست کسی فرد واحد کو ملتا ہے، اور اسی طرح انبیاء اور رسل کا فیض بھی براہ راست کسی فرد کو نہیں ملتا. میں نے عرض کیا کہ جیسے وہ رب کا نظام ہے تو وہ ایک مادی دنیا میں بھی ہمیں مثال کے لیے وہ چیزیں سمجھاتا ہے. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ یہ بجلی کا ایک نظام ہے، مگر یہ بجلی ہمیں براہ راست پاور ہاؤس سے نہیں ملی، منگلا ڈیم یا تربیلا سے نہیں ملی. ہمیں یہ بجلی براہ راست یہ جو ہمارا گرڈ اسٹیشن ہے وہاں سے بھی نہیں ملی، بلکہ کیا طریقہ کار ہے کہ جب پاور ہاؤس سے بڑی لائن نکلتی ہے تو پھر وہ ایک بڑی لائن جا کے ایک علاقے میں اپنا گھر، ایک مرکز بناتی ہے. جیسے ہمارے اس علاقے کا قادر آباد ہے ساہیوال کے پاس، وہ بڑا مرکز. پھر وہاں سے آگے مختلف علاقوں گرڈ اسٹیشن کے اندر وہ تقسیم ہوتی. پھر گرڈ اسٹیشن سے وہی پاور آگے تقسیم ہو کر 11,000 لائن کی صورت میں کسی گاؤں میں ایک ٹرانسفارمر تک پہنچتی ہے. پھر ٹرانسفارمر سے آگے پھر وہ 220 وولٹ میں کنورٹ ہو کر ایک تار اور میٹر کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچتی ہے. اور پھر جب وہ ہمارے گھر تک پہنچتی ہے تو وہاں پہ جب ہم بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں تو وہ بھی براہ راست نہیں ہوتا. آپ فریج لگاتے ہیں، آپ اے سی چلاتے ہیں یا اس طرح کی اور چیز لگاتے ہیں تو آپ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک ریگولیٹر لگاتے ہیں. اس لیے کہ جو پیچھے سے لائٹ بجلی آ رہی ہوتی ہے اس کی جو پاور ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے. اب بنا تشبیہ و مثال، کیونکہ بات سمجھانے کی غرض سے ہے، رب کائنات نے اپنی روحانیت نور کا فیض عطا کیا انبیاء اور رسل کو. انبیاء اور رسل سے جو امت کو فیض تقسیم ہوتا ہے تو ان کے بھی پھر بڑے بڑے پاور ہاؤس ہوتے ہیں. وہ پاور ہاؤس چاہے وہ بغداد شریف کی صورت میں ہو، وہ پاور ہاؤس چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی صورت میں ہو، وہ پاور ہاؤس چاہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہو، وہ پاور ہاؤس چاہے حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد رحمت اللہ علیہ ان کی صورت میں ہو. وہ 4 بڑے مراکز بنا دیے، اور پھر ان سے بھی ہر کسی کو ڈائریکٹ فیض نہیں عطا کیا، ان کے بھی آگے اپنے اپنے علاقوں میں مراکز بنے. جیسے ابھی بات چل رہی تھی حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، تو حضرت خواجہ معین الدین سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے آگے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ان کے کئی خلفاء ہیں. تو گویا وہ فیض کی تقسیم کا ایک صورت اور راستہ ہے. اس دور میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سے وہ چاہے جتنے بھی سلاسل تھے، وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، وہ سلسلہ سہروردیہ ہو، وہ سلسلہ چشتیہ ہو یا وہ سلسلہ قادریہ ہو، رب کائنات نے سارے اولیاء صالحین کو جو فیض عطا کیا ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذات کے وسیلے سے عطا کیا ہے.
اور پھر اگر بات یہ ہو کہ فیض تو وہاں سے آنا ہے، تقسیم بھی وہاں سے ہو رہا ہے، امت کو عطا بھی وہاں سے ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں شیخ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ پھر ہم بیعت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کسی ہاتھ میں اپنے ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کی مثال جو میں نے عرض کی کہ جب آپ اے سی لگاتے ہیں، فریج لگاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک اسٹیبلائزر لگاتے کہ آپ کی تار بھی گھر تک پہنچائی، ساری چیزیں بھی لگا دیں، مگر آپ کے میکینک نے کیا کہا کہ اب اس چیز کے لیے اسٹیبلائزر کی ضرورت ہے کہ کہیں اگر بجلی کا لوڈ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ جو اسٹیبلائزر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس بس کی رو کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اسی طرح بلا تشبیہ و مثال انسان کی کیفیت ہے، وہ کبھی کسی حال میں ہوتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، پیچھے سے جو روحانیت کا فیض آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی کبھی جلال آ جاتا ہے، کبھی جمال آ جاتا ہے، کبھی کیفیت اور ہو جاتی، کبھی کیفیت اور ہو جاتی ہے، وہاں سے تو فیض آتا رہتا ہے، مگر وہ جو کیفیت بدلتی ہے وہ آگے جو فیض پانے والا ہوتا ہے کبھی اس کے مزاج کے مطابق بھی ہوتا ہے، کیونکہ سب کبھی وہ ہمیشہ تو ایک جیسے رہتے نہیں، کبھی نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں، کبھی شیخ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کبھی ان کی سنت پہ نہیں چل رہے، کبھی مرید ہو کر بھی عمل ایسا کر لیتے ہیں کہ جو شیخ کے مقام و مرتبہ میں کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ مرید کو دیکھ کے لوگ اگر پیر کے بارے میں تعریف کریں گے کہ اچھا مرید ہے، تو اگر وہ غلطی کرے گا تو پھر بھی بات کس پہ آئے گی؟ پھر بھی شیخ پہ آئے گی۔ تو لہذا اس کے کیفیت کے مطابق شیخ کبھی جلال میں ہوتا ہے، کبھی جلال میں آتا ہے، کبھی برقی رو تیل ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہو جاتی ہے، تو وہ جو فیض آتا رہتا ہے بندے کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی رہتی، ادھر سے کبھی جلال اور جمال کی صورت میں وہ روحانیت کا فیض کبھی زیادہ اور کبھی کم آتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہ وہ مرید کہیں وہ اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے کبھی وہ اس کیفیت میں نہ چلا جائے جو دیوانگی کی کیفیت آ جاتی ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جلال آئے اور انسان وہ مرید ویسے ہی بسم کے راہ ہو جائے، تو پھر وہ جو شیخ ہوتا ہے، وہ جو روحانی فیض آتا ہے، اس کی ایک بڑھتی راہ ہوتی ہے، وہ اسے کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اپنے مرید کو قابو میں رکھتا ہے کہ نہ یہ کبھی ادھر کو جا سکے، نہ اگر بھٹکنے کی طرف جاتا ہے اور اس فیض میں کمی آتی ہے تو شیخ پھر بھی اس کو قابو کرتا ہے۔ اگر کبھی روحانیت کا فیض زیادہ مل جائے اور مرید اسے برداشت کرنے کا متحمل نہ ہو تو شیخ پھر بھی اسے اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اولیاء و مشائخ کی زندگی میں کہ وہ مرید ڈاما ڈول ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، تو پھر وہ اسے سنبھالتے ہیں۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو ایک مرید تھی، بادشاہ وقت کے دربار میں کسی وجہ سے بادشاہ کو ناراضگی ہو گئی، حکم دیا کہ اسے محل سے نیچے گرا دیا جائے۔ اب بچنے کی تو اور صورت کوئی نہیں، چھت پہ کھڑے ہو کے پاس اپنے شیخ کو ہی تو پکارا ہے، دھکا دیا، آنکھیں بند کی اس خیال سے کہ اب تو نیچے گریں گے تو موت ہی آنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، مگر آنکھیں بند ہیں تو کسی نے ہاتھوں میں سہارا دیا، ہاتھوں نے بچا دیا، آنکھیں کھول کے دیکھی بھی میرے لیے تو موت تھی تو زندگی کیسے آ گئی؟ آنکھیں کھول کے دیکھی تو سامنے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ۔ تعجب سے عرض کرتی حضرت آپ تو بخارا میں تھے، یہاں کیسے؟ فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، آپ چبارے سے آ گئے ہو تو ہم بخارا سے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ شیخ تو ایسے بھی سنبھالتے ہیں، کبھی مادی اعتبار سے ہو جائے، کبھی روحانی اعتبار سے ہو جائے۔ آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ کرامت یقینا سنی کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی تو ولی ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے، ہمیں براہ راست سب سے فیض ملتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور غوث پاک کے قدم کو نہ مانے تو ولی نہ رہے؟ بس یہ بات ہوئی، چند دن گزرے، ایک عیسائی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اسے گھر دعوت پہ بلایا، شرط رکھی کہ یہ خنزیر کا گوشت پکا ہے، اگر اسے کھا لے تو تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ عورت کی محبت میں آ کے خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے بھی تیار ہے، ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سارے منظر کو دیکھ رہے، انہی کا ایک مرید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروا رہا ہے،
وہ بھی ساری کیفیت سے آگاہ تھا کہ وہ میرے شیخ کا کیا حال ہے. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج کسی کا شیخ ایک عورت کی محبت میں اپنے ایمان کو کھونے جا رہا ہے. وہ جانتا تھا قدموں میں گر کے عرض کرتے حضور نظر کرم فرمائیے, اس پہ نظر شفقت فرمائیے, وہیں پہ بیٹھے پانی کا چھینٹا مارتے ہیں اور اسے راہ راست پر لے آتے ہیں. تو یہ وہ فیض اس امت کو عطا ہوتا ہے, صالحین کا فیض اس امت کو عطا ہوتا ہے. کوئی بڑا مرکز ہوتا ہے, کوئی چھوٹا مرکز ہوتا ہے, مگر قیامت تک جو اس امت کو فیض عطا ہونا ہے وہ انہی اولیاء و صالحین کے توسط سے عطا ہونا ہے. اور اولیاء و صالحین کو جو فیض عطا ہونا ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے عطا ہونا ہے. قیامت تک فیض انہی کے وسیلے سے عطا ہونا ہے. اور ہم جو بیٹھے ہیں صدیاں گزارنے کے باوجود, وہ کہاں پیران پیر بغداد شریف اور کہاں یہ ہمارا چک بیدی, یہ ان کی نظر شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا بھی ہے, اس مذہب کو سجانے کی توفیق بھی دی ہے اور ہمیں حاضری کا موقع بھی عطا کیا ہے. بس یاد رکھیے ادھر سے فیض ملتا رہتا ہے. اب دیکھیں نا میٹر تو ہر جگہ لگے نا, تارے بھی لگی. اب اگر آپ کا کنیکشن کٹ جائے تو میٹر وہ باپ والوں کا تو قصور کوئی نہیں, آپ نے بے دادانی کی, آپ کا کنیکشن کٹ گیا. اب فیض آپ کو نہ ملے تو معاملہ ادھر کا نہیں ہے. بورڈ میں اگر بجلی لگی ہے اور آپ بلب وہ لگا دیں جو فیوز ہے تو جلے گا کوئی راؤس ہے. اب جتنے مزید تبدیل کر کے دیکھ جلتا کوئی نہیں. جیسے ایک بات تھی نا, ایک بابا جی موبائل لے کے آگے دکان پہ اور کہنے لگے بھی یہ دیکھیں ذرا موبائل کو کیا ہے. وہ سارا چیک کیا اس نے, یہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہے, بس کی آواز آتی بھی ہے, کال آتی بھی ہے, جاتی بھی, بیٹری بھی ٹھیک ہے, سارا کچھ کام کرتا ہے ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر جو میرے بیٹے وہ باہر رہتے ہیں ان کا فون کیوں نہیں آتا. تو دکاندار والے نے کہا بھی وہ کریں گے تو آئے گا نا, وہ کریں گے تو فیض تو ایسا ہی ہے, سارے اسباب بھی ویسے. ہم تعلق قائم کریں گے تو کچھ ملے گا, تعلق قائم نہیں کریں گے تو کچھ بھی عطا نہیں ہونا. وہ فیض صبح و شام اس امت کو عطا ہو رہا ہے, ہر لمحے عطا ہو رہا ہے. کوئی ایک لمحہ فیض سے خالی گزرتا نہیں ہے. مگر بات کیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ ربے مسل ہی نہیں. رب کائنات اپنے صالحین سے, مقربین سے جو نسبت عطا کی ہے اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جینا پڑنا اسی نسبت پہ قائم رکھے. وما علی الشیطان